بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دانت انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان سے غذا چبانے کا کام لیا جاتا ہے اور یہ حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی اس نعمت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لاپرواہی کی صورت میں نہ صرف دانت کمزور ہو سکتے ہیں بلکہ ان سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں دانتوں کی صفائی کی بہت تاکید ہے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ جمع الجوامع کی حدیث نمبر 2875۔ دانتوں کی روزانہ صفائی ان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی صفائی کے لیے مسواک مفید ترین ہے۔ مسواک کا استعمال نہ صرف سنت اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ یہ بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد کا باعث بھی ہے۔ مثلاً مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے اور حافظہ تیز ہوتا ہے، دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے۔ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ 5 نمازوں کے لیے نیز کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے مسواک کرنے والے کو دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ برش کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود اگر کسی نے ٹوتھ برش استعمال کرنا ہی ہے تو اچھی کوالٹی کا ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کریں۔ برش کو اس کے کیپ سے ڈھانپ کر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں تبدیل کر لیں۔ ٹوتھ برش عموماً کمرے سے اٹیچ باتھ میں موجود ایک ریک میں رکھا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق استنجا خانے میں موجود مخصوص جراثیم ٹوتھ برش میں تہ جماتے ہیں اور برش استعمال کرنے والے کے پیٹ میں جا کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔ برش استنجا خانے سے باہر کسی صاف جگہ رکھنا مناسب ہے۔ ٹوتھ برش استعمال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اسے زور سے نہ رگڑیں بلکہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے دانتوں کے اوپر نیچے یعنی ورٹیکلی کیا جائے، نہ کہ دائیں بائیں ہاریزونٹلی۔ خواتین حضرات، پان، چھالیہ، گٹکا اور اس نوعیت کی دیگر اشیاء کے استعمال کو اگر منہ اور دانتوں کے لیے زہر قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک تحقیق اعداد و شمار کے مطابق وقت سے پہلے ہی جن لوگوں کے دانت گر گئے تھے ان میں سے 50% افراد پان چھالیہ کے عادی تھے۔ پان چھالیہ کی وجہ سے جس کا کوئی دانت گر جائے اور وہ پھر بھی اپنی عادت سے باز نہ آئے، اس بات کا 90% خطرہ ہے کہ اس کے مسوڑوں میں کینسر ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، مسوڑوں کے کینسر کے مریض کی حکایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ایک دفعہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اندازاً 40 سالہ آدمی نے ایک بار مجھے بتایا، میرے مسوڑوں میں کینسر ہو گیا ہے، آپریشن بھی کروا چکا ہوں مگر صحت نہیں ملی۔ دراصل میں روزانہ 20 یا 25 پان کھاتا اور ساتھ ہی سگریٹ کی 1-8 ڈبیاں بھی پی لیتا تھا۔ میں نے پوچھا اب آپ پان سگریٹ کا استعمال فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ دونوں ہاتھ سے کان پکڑنے لگے کہ ان چیزوں نے ہی تو مجھے برباد کیا اور موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اب میں ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ پان، چھالیہ، گٹکا استعمال کرنے والے کے دانت عموماً سرخ اور بدنما ہوتے ہیں جن کے باعث دیکھنے والے پر اس کی شخصیت کا منفی اثر پڑتا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کرنے والا گویا اپنے ہاتھوں پیسے خرچ کر کے بیماری خریدتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمت کرنی چاہیے کہ اس قسم کی اشیاء سے دور رہیں۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے 3 مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز کھانے یا چائے وغیرہ پینے کے بعد 3 بار اس طرح کلی کریں کہ ہر بار پانی کو منہ میں 1-8 منٹ تک اچھی طرح جنبش دینے یعنی ہلانے کے بعد اگلیں۔ جب بھی موقع ملے پانی منہ میں بھر لیں اور چند منٹ جنبش دے کر اگل دیں، اور اس کے لیے سادہ پانی کی بجائے نمک والا نیم گرم پانی استعمال کیا جائے تو مزید مفید ہے۔ یہ عمل مختلف اوقات میں چند بار پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے غذا کے اجزاء دھل دھل کر نکلتے رہیں گے اور مسوڑوں میں ٹھہر کر سڑیں گے نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کرنے سے مسوڑوں میں خون کی شکایت بھی نہ رہے گی۔ نمبر 3، زیتون شریف کا تیل دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس طرح ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یوں ہی ہر کلینک کھول کر سفید کوٹ پہنے ہوئے ہر شخص مستند معالج نہیں ہوتا، یعنی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔
بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں غیر مستند عطائی ڈاکٹروں کی ایک تعداد بھی اپنی دکانیں سجائی بیٹھی ہے۔ اس قسم کے لوگ چند سو یا چند ہزار روپے کمانے کے لیے لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ان کی صحت اور بسا اوقات ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ دانتوں کے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے صرف مستند ڈاکٹر یعنی BDS بیچلر آف ڈینٹل سرجری سے ہی رابطہ فرمائیں۔ دانت کے درد کو دور کرنے کا دیسی نسخہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے دانتوں میں پلاہٹ ہے تو پیلا پن دور کرنے کے لیے 3 علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، تل کا تیل، لیموں کا رس اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے، خوند بند اور درد بھی دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس کر اس میں نمک ملا کر دانت مانجیے، انشاءاللہ عزوجل چمکدار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، 3 حصے نمک اور 1 حصہ کھانے کا سوڈا ملا کر ایک ڈبیا میں رکھ لیجئے، روزانہ دانتوں پر لگا کر 2-3 منٹ رہنے دیجئے، پھر دانت مانج لیجئے، انشاءاللہ عزوجل دانت صاف ہو جائیں گے۔ آخر میں دانتوں اور داڑھ کے درد کے 2 روحانی علاج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 3 بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عزوجل درد جاتا رہے گا۔ اور نمبر 2، یا اللہ 7 بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے داڑھ کے نیچے دبانے سے انشاءاللہ عزوجل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے